اگر آپ شادی کے لیے کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں، یا پھر منگنی کے لیے کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں، یا پھر میاں بیوی کے اندر لڑائیاں جھگڑے ہیں، نا اتفاقیاں پھیل گئی ہیں، یا گھر کے اندر نا اتفاقیاں ہیں، بہن بھائی آپس میں لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں، تب بھی آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ بہت ہی مجرب اور کمال اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ حرز سلیمانی والوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر تحریر فرمایا ہے، اور مجربات عثمانی کے اندر بھی اس کو تحریر فرمایا گیا ہے، اور بھی کافی ساری کتب جو وظائف کی ہیں۔ اکثر اوقات ان کتب میں اس وظیفے کو ضرور مصنفین نے تحریر فرمایا کہ بہت ہی مجرب اور کمال اسم اعظم، اور کریں بھی تو مکمل شرائط کے ساتھ۔ ظاہری بات ہے کہ جب آپ بغیر شرائط کے کریں گے تو پھر رجت کا معاملہ بن جائے گا، اور جب رجت کا معاملہ بن گیا تو پھر کہیں گے یار بڑے وظائف کیے ہیں، کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا، حالانکہ ہوتے ہی سارے وظائف فیک ہیں، پھر لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ نہیں، الحمدللہ تحفظ اسلام براڈ کاسٹ یہ وہ چینل ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا۔ الحمدللہ الحمدللہ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب بھی کر سکتے ہیں اس وظیفے کو شروعات، یا پھر بدھ اور جمعرات کے درمیانی شب، تب بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ انتہا درجہ مجرب کمال اسم اعظم کا یہ وظیفہ ہے دوستو۔ ان 8 شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ العزیز میں گارنٹی سے کہتا ہوں دوسرے دن آپ اس کا نتیجہ دیکھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ کسی شخص کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کا ایک خاص اسم اعظم کا وظیفہ ہے، جو دوستوں کی نظر کرنا ہے، لیکن کوشش فرمائیں کہ اس کو جائز کام کے لیے، جائز محبت کے لیے کریں، ناجائز کے لیے بالکل نہ کریں۔ اگر آپ شادی کے لیے کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں، یا پھر منگنی کے لیے کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں، یا پھر میاں بیوی کے اندر لڑائیاں جھگڑے ہیں، نا اتفاقیاں پھیل گئی ہیں، یا گھر کے اندر نا اتفاقیاں ہیں، بہن بھائی آپس میں لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں، تب بھی آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ بہت ہی مجرب اور کمال اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو حرز سلیمانی والوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر تحریر فرمایا ہے، اور مجربات عثمانی کے اندر بھی اس کو تحریر فرمایا گیا ہے، اور بھی کافی ساری کتب جو وظائف کی ہیں۔ اکثر اوقات ان کتب میں اس وظیفے کو ضرور مصنفین نے تحریر فرمایا کہ بہت ہی مجرب اور کمال اسم اعظم ہے، کمال۔ انشاءاللہ جب آپ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اس کا، لیکن کوشش کریں کہ اس کو جائز مقصد کے لیے کریں، ناجائز کے لیے بالکل نہ کریں، اور کریں بھی تو مکمل شرائط کے ساتھ۔ ظاہری بات ہے کہ جب آپ بغیر شرائط کے کریں گے تو پھر رجت کا معاملہ بن جائے گا، اور جب رجت کا معاملہ بن گیا تو پھر کہیں گے یار بڑے وظائف کیے ہیں، کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا، حالانکہ ہوتے ہی سارے وظائف فیک ہیں، پھر لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ نہیں، الحمدللہ تحفظ اسلام براڈ کاسٹ یہ وہ چینل ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا۔ الحمدللہ الحمدللہ کوشش فرمائیں شرائط کے ساتھ کریں، جب بغیر شرائط کے کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے رجت ہوگی، اور جب رجت ہوگی پھر آپ لاکھوں وظیفے کرتے رہیں، کوئی وظیفہ بھی اثر نہیں کرے گا۔ تو آج کی وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوستو کوشش فرمایا کریں، نماز کی پابندی لازمی کیا کریں کہ نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اس لیے تو حدیث پاک میں آیا ہے نا کہ اگر تمہارے گھر میں بچہ ہے، بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو
اس بچے کو تلقین کریں نماز پڑھنے کی. جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو پھر تھپڑ مار کر اس کو نماز پڑھائیں تاکہ اس کی نماز کی عادت بنے. اور نماز ایک اہم ترین رکن ہے دین اسلام کے اندر. اسم اعظم کے اندر جو بھی شرائط، ان شرائط میں سے سب سے پہلی شرط بھی نماز ہے، کیونکہ نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے. کوشش فرمایا کرے کہ نماز کی پابندی. یار نماز پر کتنا ٹائم لگے گا؟ بہت زیادہ تو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا. یار جہاں 24 گھنٹے میں ہم اور کام کاج کرتے ہیں تو ایک آدھا گھنٹہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھک بھی تو سکتے ہیں. وہی رب کے جو نعمتیں دیتا ہے، اس رب نے جائیدادیں دیں، اولادیں دیں، گھر بار دیے، سب کچھ دیا، اور اس مسلمان کو پیدا ہی اپنی بندگی کے لیے فرمایا ہے. کوشش کریں یار نماز کی پابندی لازمی کیا کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ شرط ضروری ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا. اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ دوست رکھتا ہے. دوستو گناہوں سے توبہ کرنے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. گناہوں سے توبہ کرنے سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں. گناہوں سے توبہ کرنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے. گناہوں سے توبہ کرنے سے انسان کا رزق وسیع ہوتا ہے. گناہوں سے توبہ کرنے سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں. کوشش فرمائیں. اور گناہوں سے ہی توبہ کرنے سے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں پختہ توبہ کرنی اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا ہے. حدیث پاک میں آیا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے. دوستو معلوم ہوتا ہے توبہ کرنے سے ہی اللہ کی دوستی انسان کو نصیب ہوتی ہے. گناہوں سے پختہ توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کرنے. لازمی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں. اور قرآن کریم کی تلاوت ہی کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. کوشش فرمایا کریں کہ حدیث پاک میں آیا کہ جو صبح صبح اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے مولا کریم سارا دن اس کا اچھا کر دیتا ہے. کوشش فرمائیں یار قرآن کریم کی تلاوت 2 رکوع تلاوت کرنے پر کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ ٹوٹل بہت زیادہ 10 منٹ لگ جائیں گے. بس 10 منٹ کیا چیز ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کے ساتھ یاری لگائیں. قرآن وہ واحد کتاب ہے کہ جو دنیا اور آخرت انسان کی سنوار کر رکھ دیتی ہے. کوشش فرمائیں یار. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس وظیفہ کو کرنے سے پہلے تھوڑا سا صدقہ لازمی کریں. لازمی. حدیث پاک میں آیا کہ الصدقہ ترد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں آیا کہ صدقہ انسان کے لیے جنت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے، اور صدقہ جہنم کے 70 دروازے انسان کے لیے بند کر دیتا ہے. کوشش فرمائیں کہ گناہوں سے پختہ توبہ اور پھر صدقہ لازمی انتہا درجہ. کوشش فرمائیں اگرچہ 5 روپے کیوں نہیں ہے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیں. ساتھ کہیں غریب یتیم مسکین ہیں ان پہ خرچ کر دیں، یا پھر مسجد کی کسی تعمیراتی کام میں، آپ کے محلے کے اندر مسجد زیر تعمیر ہوگی وہاں پہ خرچ کر دیں. کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے مسجد کے تعمیراتی کام میں آدھی اینٹ بھی خرچ کی مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے. کوشش فرمائیں یار تھوڑا بہت صدقہ لازمی کریں، یا پھر دین کی اشاعت کے ادارے ان کے لیے خرچ کیا کریں. کہ دین کی اشاعت کے ادارے جو ہیں یہ جہاں سے دین کی اشاعت ہوتی ہے انسان کے لیے آخرت کا سبب بنتے ہیں. کوشش فرمائیں کہ یہ چوتھی شرط. اور 5ویں شرط یہ ہے کہ ہر وقت باوضو رہنا ہے. اور 6ٹھی شرط یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھتے پڑھتے رہنا ہے. اور 7ویں شرط یہ ہے کہ روزانہ نماز عشاء کے بعد ہی اس وظیفے کو کرنا ہے. اور 8ویں شرط یہ ہے کہ جناب علی اس وظیفے کو جمعرات یا جمعہ کے درمیانی
یعنی جمعرات اور جمعہ کے درمیانی جو رات ہے اس رات کے اندر اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب بھی کر سکتے ہیں اس وظیفے کو شروعات، یا پھر بدھ اور جمعرات کے درمیانی شب، تب بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ انتہا درجہ مجرب کمال اسم اعظم کا یہ وظیفہ ہے دوستو۔ ان 8 شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ العزیز میں گارنٹی سے کہتا ہوں دوسرے دن آپ اس کا نتیجہ دیکھیں گے۔ صرف ان 8 شرائط پر ایک مرتبہ عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ العزیز، پھر اس کا کرشمہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ کوئی سا بھی درود اگر آتا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل درود ابراہیمی ہے۔ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ نماز عشاء پڑھنے کے بعد اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اگر جمعرات جمعہ کی درمیانی رات کریں تب بھی نماز عشاء کے بعد، یا بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب کریں تب بھی نماز عشاء پڑھنے کے بعد اس وظیفے کو کرنا ہے، اور ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کر اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھر 300 مرتبہ ان اسماء اعظم کو پڑھنا ہے، یا ودود یا رؤوف یا رحیم، یا ودود یا رؤوف یا رحیم، یعنی 3 اسم اعظم کو پڑھیں گے تو یہ ایک ہی گنتی ہوگا، ایک ہی گنتی ہوگا۔ 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر ہر حرف کو کریں گے تو ظاہری بات ہے پھر یہ 900 مرتبہ بن جائے گا، لیکن یا ودود یا رؤوف یا رحیم ایک دفعہ ہو گیا، پھر یا ودود یا رؤوف یا رحیم 2 مرتبہ ہو گیا، یعنی اس طریقے سے 300 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ۔ اور پھر تصور ہی تصور میں اس کے دل کا خیال رکھ لینا اور آنکھیں بند کر لینی ہے۔ کوشش کریں کہ اس وظیفے کو آنکھیں بند کر کے ہی کریں، اس شخص کا تصور کر کے، اور آنکھیں بند کر کے ہی اس کے دل پر جناب علی پھونک مار دیں۔ یہ اتنا مجرب اور طاقتور اسم اعظم ہے کہ آپ اس کے دل پر پھونک ماریں گے نا، انشاءاللہ العزیز آپ کی ایک پھونک سے اس کا دل نہ ہل جائے تو پھر کہنا۔ یہ اتنا مجرب اور کمال اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ ایک مرتبہ کر کے دیکھیں، پھر انشاءاللہ العزیز آپ یاد رکھیں گے کہ کوئی ہم نے وظیفہ کیا تھا انشاءاللہ العزیز، لیکن کریں ان شرائط کے ساتھ جو میں نے شرائط بتائی ہیں۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔